اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُم مَّرْضَىٰ أَن تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: والعجب كل العجب أن المزني وأبا يوسف القاضي وإبراهيم بن إسماعيل بن علية رحمهم الله ذهبوا أن صلاة الخوف منسوخة بتأخيره عليه الصلاة والسلام الصلاة يوم الخندق، وهذا غريب جدا، وقد ثبتت الأحاديث بعد الخندق بصلاة الخوف، وجعل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعي، وحمل تأخير الصلاة يومئذ على ما قاله مكحول والأوزاعي رحمه الله تعالى أقوى وأقرب، واللہ تعالی اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ قرآن مقدس کی اس آیت مبارک پر بحث فرما رہے ہیں، جس آیت کا تعلق ہے صلاۃ الخوف سے. اور الحمدللہ کہ جیسے آپ نے پڑھا ہے کہ صلاۃ الخوف کے بارے میں مختلف اقوال ائمہ کرام رحمت اللہ علیہم اجمعین کے نقل فرمائے گئے. ایک قول تو یہ تھا کہ صلاۃ الخوف جو ہے وہ 1 رکعت، جیسے کہ صلاۃ الحضر جو ہے وہ 4 رکعت ہے، صلاۃ السفر جو ہے وہ 2 رکعت ہے، اور صلاۃ الخوف جو ہے وہ 1 رکعت ہے. اور اس کی شکل بھی ائمہ کرام نے بیان فرمائی کہ امام کھڑا ہوگا تو ایک صف آ کے ان کے پیچھے 1 رکعت پڑھ کے چلی جائے گی، پھر دوسری صف آ کے 1 رکعت پڑھے گی، تو گویا امام کی 2 رکعتیں ہو گئیں اور مقتدیوں کی 1 رکعت ہو گئی. انہوں نے کہا صلاۃ الخوف جو ہے وہ اس طرح ادا کی جائے. اچھا، اسی طرح اب خوف کے حالات جو ہیں نا جی وہ مختلف ہوتے ہیں. بعض اوقات تو حالات یہ اجازت دیتے ہیں کہ آدمی جماعت کر لے، لیکن بعض اوقات جنگ کے احوال ایسے ہوتے ہیں کہ جماعت کرنے کی بھی فرصت نہیں ملتی، تو وہاں بھی نماز معاف نہیں ہوگی، بلکہ انہوں نے فرمایا کہ ہر آدمی چاہے اکیلے نماز پڑھے لیکن نماز پڑھنی ہو. اچھا، اسی طرح بعض اوقات احوال ایسے ہوتے ہیں کہ دشمن کا اور ہمارا ٹکراؤ اس قسم کا ہے کہ ہم کعبے کی طرف رخ بھی نہیں کر سکتے، تو لہذا ائمہ کرام نے فرمایا چاہے کعبے کی طرف رخ نہ بھی کر سکے تب بھی نماز جو ہے وہ ادا کرے. اچھا، بعض اوقات ایسی کیفیت ہے کہ گھوڑوں پہ سوار ہیں اور لڑائی کے لیے چل رہے ہیں، انہوں نے کہا اسی سواری کی حالت میں جدھر رخ آئے نماز پڑھیں. بعض اوقات یہ کیفیت ہوتی ہے کہ آدمی اتر کے سجدہ بھی نہیں کر سکتا، رکوع بھی نہیں کر سکتا، انہوں نے کہا اشارے کے ساتھ بھی ادا کر لے لیکن نماز ہر شکل میں ادا ہوگی. بس ایک قول یہ تھا جو آپ نے سابقہ درس میں الحمدللہ ثم الحمدللہ پڑھا ہے. اور دوسرا قول ائمہ کرام کا یہ ہے
کہ بھئی اگر خوف اس حال میں ہے کہ ہم جماعت بھی نہیں کر سکتے، سجدہ بھی نہیں کر سکتے، رکوع بھی نہیں کر سکتے، اور بالکل تیروں کی برسات ہو رہی ہے یا گھمسان کا رن پڑ گیا ہے، تو انہوں نے کہا اس کا حل یہ ہے کہ وہ مؤخر کر دیں نماز کو مؤخر کر دیں، جب اطمینان ہو جائے، فارغ ہو جائیں، تو پھر وہ اپنی 2 رکعت نماز جو ہے وہ ادا کریں گے۔ انہوں نے استدلال کیا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوۃ الاحزاب کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظہر اور عصر، یہ دونوں نمازیں جو تھیں وہ چھوٹ گئیں، قضا ہو گئیں، تاخیر ہو گئی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دونوں نمازیں بعد میں ادا کی مغرب کے بعد، لیکن پہلے آپ نے ظہر پڑھی، پھر عصر پڑھی، پھر مغرب پڑھی، پھر عشاء پڑھی، یعنی اس ترتیب کو قائم رکھا، جیسے کہ فقہاء رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جو لوگ اصحاب ترتیب ہیں، یعنی جن کی نماز الحمدللہ کبھی نہیں چھوٹتی، اتفاق ہے کوئی قضا ہو گئی تو وہ ترتیب کے ساتھ قضا ادا کریں، اور جو لوگ اصحاب ترتیب نہیں ہیں بہرحال ان کو تو قضا کرنی ہے، کسی حال میں بھی وہ قضا کر لیں۔ تو اب 2 قول ہو گئے، ایک یہ ہے کہ 1 رکعت پڑھیں جس حال میں یوں پڑھیں، اور ایک قول یہ آ گیا کہ دیر کر دیں، مؤخر کر دیں، قضا کر دیں اور بعد میں جو ہے اس کو ادا کر لیں۔ اب مسئلہ یہ تیسری بات یہ تھی کہ بعض ائمہ کرام یہ فرماتے ہیں کہ نماز میں یہ تاخیر کرنے والا حکم جو ہے پہلے حکم کا ناسخ ہے، یعنی پہلا حکم جو تھا نا کہ 1 رکعت پڑھو یا جس حال میں بھی ہو پڑھو، اشارے سے پڑھو، سجدہ نہ کر سکو، رکوع نہ کر سکو، کہتے ہیں وہ حکم منسوخ ہو گیا، یہ حکم جو ہے اس کے لیے ناسخ ہو گیا کہ بھئی اب لیٹ کر دیں، تاخیر کر دیں، مؤخر کر دیں، اور بعد میں جب اللہ پاک اطمینان نصیب کر دیں، موقع ملے تو آپ نماز جو ہے وہ ادا کر دیں۔ تو انہوں نے اس آخری حکم کو اس کا ناسخ فرمایا ہے، لیکن مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ بات جو ہے بہرحال ذکر تو کی گئی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو احزاب کے موقع کے بعد بھی صلاۃ خوف ادا فرمائی ہے، تو اس کے اگر وہ پہلا حکم منسوخ ہو چکا تھا تو پھر بعد میں ادا کرنے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا، تو لہذا انہوں نے کہا کہ بہرحال مجھے اس بات پر ان ائمہ کرام رحمہم اللہ تعالی علیہم اجمعین کا یہ قول اختیار فرما لینا کہ یہ حکم جو ہے ناسخ ہے، جو غزوہ خندق کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل فرمایا، تو اسی لیے آپ نے اس سے پہلے بھی پڑھا تھا کہ یہ آیات مبارک جو ہیں ان کا نزول کس وقت ہوا ہے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو باقاعدہ باب باندھا ہے اپنی کتاب مبارک میں کہ باب الصلاۃ عند مناہضۃ الحصون ولقاء العدو، تو دشمن کے مقابلے پر جب جنگ چھڑی ہو تو کیسے نماز پڑھیں، تو اس میں بھی انہوں نے یہی فرمایا کہ بھئی اگر اشارے پر بھی وہ قادر نہیں تو نماز کو مؤخر کر دیں، جب قتال رک جائے یا تھوڑا سکون نصیب ہو تو 2 رکعتیں ادا کر لیں، اور اگر 2 رکعتیں نہ پڑھ سکیں تو پھر 1 رکعت اور 2 سجدوں کے ساتھ جو ہے وہ ادا کر دیں۔ اسی طرح حضرت انس بن مالک نے فرمایا تھا کہ میں اس وقت موجود تھا جب تستر کے قلعے پر ہماری چڑھائی ہوئی تھی، اور صبح کا وقت بالکل قریب تھا لیکن جنگ شدید ہو گئی اور نماز پر ہمیں طاقت نہ رہی، تو ہم نے وہ نماز اس وقت ادا کی جب سورج چڑھ گیا، بعد میں ہم نے نماز ادا کی، اور سیدنا ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم صحابی بھی موجود تھے، تو بہرحال کسی نے اس پہ اعتراض جو ہے نہ کیا، لیکن حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے تھے کہ بھئی وہ تو ایک قلعہ فتح ہوا نا، حقیقت تو یہ ہے کہ ہماری نماز نہ جاتی، نماز کے مقابلے پہ اگر ساری دنیا بھی مل جائے تو کوئی قیمت نہیں رکھتی ہمارے نزدیک، کیونکہ نماز جو ہے وہ ہمارے نزدیک انتہائی اہم ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کے نزدیک نماز کے مقام کا اب آپ خود اندازہ فرما دیں۔ تو بہرحال مفسر فرماتے ہیں کہ مجھے تعجب ہے اس بات پر کہ صلاۃ الخوف کو کیسے انہوں نے منسوخ کہہ دیا کہ مؤخر کر دیا جائے، حالانکہ یہ احادیث مبارک سے ثابت ہے کہ خندق کے بعد بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ الخوف جو ہے وہ ادا کی ہے، تو جب خندق کے بعد بھی ادا کرنا ثابت ہے تو خندق کے اس عمل کو کسی کا ناسخ کیسے قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو اب اسی پر مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں
کہ بھئی سب سے میری رائے میں تو وہ قول مبارک جو ہے زیادہ راجح ہے اور زیادہ اقوی ہے اور زیادہ قریب ہے قرآن و حدیث کے، جو قول امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت مکحول رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے، جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، اور اس کے بعد فرماتے ہیں اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ انہی آیات مبارکہ کی تفسیر میں کہ وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ أي إذا صليت بهم إماما في صلاة الخوف وهذه حالة غير الأولى فإن تلك كسرى إلى ركعة كما دل عليه الحديث فرادا ورجالا وركبانا مستقبلي القبلة غير مستقبليها ثم ذكر حال الاجتماع والاهتمام بإمام واحد وما أحسن ما استدل به من ذهب إلى وجوب الجماعة من هذه الآية الكريمة حيث اعتبرت أفعالا كثيرة لأجل الجماعة فلولا أنها واجبة ما ساغ ذلك وأما من استدل بهذه الآية على أن صلاة الخوف منسوخة بعد النبي صلى الله عليه وسلم لقوله وإذا كنت فيهم فبعده تفوت هذه الصفة فإنه استدلال ضعيف عليه مثل قول مانعي الزكاة الذين احتجوا بقوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم قالوا فنحن لا نتبع زكاتنا بعده إلى أحد ونخرجها نحن بأيدينا على من نهاه ولا نتبع إلا إلى من صلاته ودعاءه سكن لنا وما هذا رد عليهم الصحابة وأبوا عليهم هذا الاستدلال فأجبروهم على أداء الزكاة وقاتلوا من منعها منهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے حکم دیا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ أي إِذَا صَلَّيْتَ بِهِمْ إِمَامًا، کہ جب آپ حالت خوف میں امام بن کے نماز پڑھائیں، کیونکہ پہلی حالت تو یہ تھی کہ بھی ایک رکعت، اور یہ بھی حالت تھی کہ اکیلے اکیلے پڑھ لیں، سواری پہ پڑھ لیں، دوڑتے ہوئے پڑھ لیں، چلتے ہوئے پڑھ لیں. اب یہ اور حالت ہے کہ اگر جنگ ہے، لیکن کچھ وقت تو مل جاتا ہے نا کہ جنگ رک جاتی ہے، ٹھہر جاتی ہے، ذرا دونوں جماعتیں سانس لیتی ہیں، تو اس وقت پھر آپ جماعت کریں. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اسی سے ائمہ کرام نے استدلال کیا کہ جماعت جو ہے اس کا حضور بڑا ضروری اور واجب ہے، کیونکہ اگر جماعت کا وجوب نہ ہوتا تو ایسے حالات میں تو کم سے کم اجازت ہوتی کہ بھی جماعت کی کوئی ضرورت نہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پاک پیغمبر کو خصوصی خطاب فرما رہے ہیں وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، کہ آپ جب موجود ہیں اور آپ نماز پڑھا رہے ہیں، آپ امام بن رہے ہیں، تو اس سے نماز جماعت کے اہتمام کا کتنا بڑا اندازہ ہے. اسی لیے دوسری حدیث مبارک میں ہے میرے آقا نے فرمایا کہ جو لوگ جماعت سے حاضر نہیں ہوتے نماز ادا کرنے کے لیے میں ان کے گھروں کو آگ لگا دوں. اور اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ جو آنکھوں سے معذور ہیں، انہوں نے آگے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرا گھر دور ہے ومالی قائد یقودنی، اور مجھے کوئی پکڑنے والا بھی نہیں، کوئی لے کر مسجد میں آنے والا بھی نہیں ہے، اور گھر میرا بڑا دور ہے، تو میں یہ نماز اپنے گھر میں پڑھ لیا کروں؟ تو حضور نے فرمایا کہ ہاں پڑھ لیا کروں. جب وہ صحابی جانے لگے تو حضور نے فرمایا بلاؤ میرے صحابی کو. واپس بلایا، فرمایا هل تسمع النداء، میرے صحابی کیا تمہیں اذان کی آواز پہنچتی ہے وہاں جہاں تمہارا گھر ہے؟ تو اس نے کہا کہ حضور اذان کی آواز تو آتی ہے. آپ نے فرمایا عجیب، اذان کی اذان آتی ہے، اب آواز آتی ہے تو پھر تم گھر میں نماز نہیں پڑھ سکتے، جماعت کے ساتھ نماز. تو اس لیے آپ اندازہ فرمائیں کہ جماعت کی کتنی بڑی اہمیت ہے کہ آدمی نماز ادا کرے اور جماعت کے ساتھ ادا کرے. اور سب سے افضل یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے مسجد جو ہے محلے کی اس میں ادا کرے، اور اس کے بعد اگر اللہ موقع دیں جامع مسجد تک جا سکتا ہے، کیونکہ جتنے اس کے خطا ہیں، جتنے اس کے اقدام رسالات ہیں، وہ کفارہ سیئات بنیں گے اور اس کے لیے رفع درجات کا سبب بنیں گے. یہی وہ بات تھی جو اللہ نے اپنے پاک پیغمبر کو دکھلائی کہ ملا الاعلی میں ملائکہ کس بات پہ بحث کر رہے ہیں. تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب علم دیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کفارات میں بحث کر رہے ہیں. تو وہ کفارات کیا تھا؟ الخطا الی المساجد، کہ جتنی دور سے آدمی مسجد میں چل کے آئے گا تو ہر قدم پہ اللہ اس کے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں اور اس کے درجات کو بلند فرما دیتے ہیں. تو اس لیے جن لوگوں کے گھروں تک اذانیں پہنچتی ہیں، جن لوگوں کے گھروں تک مسجدیں قریب ہیں اور کوئی عذر بھی نہیں، کوئی معنی نہیں، کوئی بارش نہیں، کوئی خوف نہیں، کوئی خطرہ نہیں، تو لازم جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں.
اپنے آپ کو بغیر کسی جماعت کے محروم کرنا جو ہے، حتیٰ کہ بعض ائمہ نے تو فرمایا اس کی نماز ادا ہی نہیں ہوتی۔ انہوں نے استدلال کیا ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ اگر کوئی مسجد کا ہمسایہ ہے یعنی مسجد اس کے قریب ہے تو اس کی نماز بغیر مسجد کے ادا ہی نہیں ہوتی۔ تو اس لیے مفسر فرماتے ہیں کہ دیکھو کتنی سخت وقت ہے کہ جنگ ہو رہی ہے، تیر برس رہے ہیں، تلواریں چل رہی ہیں، ٹھیک ہے تھوڑی دیر کے لیے جنگ رک گئی، لیکن دشمن کسی وقت بھی حملہ کر سکتا ہے، لیکن پھر بھی حکم ہے کہ جماعت نہ چھوڑیں، جماعت کرنی پڑے۔ جناب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بعض لوگوں نے یہ بھی استدلال کیا کہ بھئی یہ نماز خوف کا حکم اس وقت تک تھا جب تک حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے، حضور کے بعد جو ہے وہ حکم ختم ہو گیا۔ انہوں نے استدلال کیا وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ، کہ جب آپ ان میں موجود ہوں، فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، اور آپ امام بنے اور نماز پڑھائیں۔ تو انہوں نے کہا جب حضور چلے گئے تو اب حضور موجود نہیں، اب حضور ہمارے امام نہیں بنتے، تو لہذا وہ حکم بھی ختم ہو گیا۔ تو یہ استدلال جو ہے بڑا کمزور ہے، اور یہ بالکل اسی طرح کا استدلال ہے جیسے کہ آقا انعامدار سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد لوگوں نے زکوٰۃ دینے سے کچھ نے انکار کر دیا، تو انہوں نے بھی استدلال یہی کیا تھا کہ اللہ نے قرآن پاک میں حکم دیا ہے خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم فتزکیہم بہا وصلی علیہم ان صلاتک سکن لہم، کہ میرے وطنی آپ ان کے مالوں سے مال صدقہ لیں اور ان کو پاک کریں اور ان کے لیے آپ دعائیں کریں۔ تو انہوں نے کہا بھی جب دعا مانگنے والی حضور کی ذات سے چلی گئی لہٰذا ہم زکوٰۃ کیوں دیں، لہٰذا اب ہم کسی عامل زکوٰۃ کو زکوٰۃ نہیں دیں گے بلکہ اپنی مرضی سے نکالیں گے اور اس کو دیں گے جس کی ہمارے لیے دعا جو ہے باعث رحمت ہو۔ لیکن سیدنا ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہ افضل الخلق بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اللہ کی مخلوق میں سب سے افضل اور خلیفہ رسول اللہ خلیفتہ بلا فصل رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ خبردار لو منعونی عقالا لقاتلتموہ، خبردار اگر کسی نے ایک رسی بھی روک دی یعنی معمولی سی چیز بھی اگر زکوٰۃ میں ادا نہ کی تو میں ان سے قتال کروں گا، یعنی وہ کافر ہیں، وہ مرتد کے حکم میں ہوں گے کہ اللہ کے احکام سے بدل جائیں حضور کے بعد، اللہ کے قرآن کا انکار کر دیں۔ اور باقاعدہ حضرت سیدنا ابی بکر نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ جہاد کا حکم فرما دیا۔ آپ نے فرمایا یہ معنی تھوڑا ہوتا ہے کہ جو آیت حضور کے خطاب ہے اگر حضور نہ ہوں تو وہ حکم بھی ختم ہو گیا، نہیں، وہ حکم تو قیامت تک جاری رہے گا۔ حضور پاک کے بعد آپ کے خلفاء، آپ کے بعد علماء سب نائب ہیں، تو جو بھی نائب ہوگا اس مسند پہ ہوگا تو اس کا حکم اسی طرح جاری رہے گا۔ اسی لیے وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ، تو صلاۃ الخوف جو ہے تو یہ بھی مخصوص نہیں ہے برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ حضور کے بعد جو بھی امیر ہوگا، جو بھی امیر المومنین ہوں گے، جو بھی امام ہوں گے وہ نماز قائم کریں گے اور صلاۃ الخوف جو ہے وہ ادا کی جائے گی، کیونکہ قرآن کا قاعدہ ہے کہ جب بھی کوئی حکم آتا ہے وہ سبب خاص ہوتا ہے، العبرت بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، عبرت جو ہے وہ عموم لفظ سے ہوتی ہے، سبب کے خاص ہونے سے احکام ختم نہیں ہو جاتے۔ تو اس لیے صلاۃ الخوف کا حکم بھی باقی، صلاۃ السفر کا حکم بھی باقی، اور جماعت کے وجوب کا حکم بھی باقی، یہ سارے احکام جو ہیں وہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ فرماتے ہیں وَلْنَذْكُرْ سَبَبَ نُزُولِ هَٰذِهِ الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ أَوَّلًا قبل ذکر صفتها۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ پہلے ہم اس آیت کے سبب نزول کو ذکر فرماتے ہیں، یعنی شان نزول کے کن حالات میں نازل ہوئی، اس کے بعد جو ہے پھر ہم بیان کریں گے کہ بھی صلاۃ الخوف کی صفت کیا ہوگی، کیسے پڑھی جائے گی۔ قال ابن جریر حدثني ابن المثنى قال حدثني اسحاق قال حدثنا عبد الله بن هاشم قال انبأنا سيف النبي روك النبي ايوب عن علي رضي الله تعالى عنه قال سأل قوم من بني النجار رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا نضرب في الأرض فكيف نصلي فأنزل الله عز وجل وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة ثم انقطع الوحي فلما كان بعد ذلك بحول غدا النبي صلى الله عليه وسلم فصلى الظهر فقال المشركون لقد أمكنكم محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم من ظهورهم من لا شددتم عليهم فقال قائل منهم
إن لهم أخرى مثلها في يثربا قال فأنزل الله عز وجل بين الصلاتين إن خفتم من يفتنكم الذين كفروا الآية ونزلت صلاة الخوف وهذا سياق غريب جدا ولكن لبعضه شاهد من رواية أبي أياش الزرقي واسمه زيد بن الصامت رضي الله تعالى عنه عند الإمام أحمد رحمه اللہ تعالی و اہل السنن. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ بنی نجار یہ قوم ہے، قبیلہ ہے مدینہ منورہ میں. انہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ انا نضرب فی الارض فکیف نصلی، کہ یا رسول اللہ ہم سفر میں جاتے ہیں تو سفر میں ہم نماز کیسے ادا کریں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِن خِفْتُم أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا. اللہ نے حکم دیا کہ اگر تم مسافر ہو اور سفر میں ہو تو جو رباعی نمازیں ہیں وہ 2 قصر ہو جائیں گی، یعنی ظہر کی نماز 4 رکعتوں کے بجائے 2، اسی طرح عصر، اسی طرح عشاء، مغرب 3 رکعت رہے گی اور فجر اسی طرح 2 رکعتیں رہیں گی. تو اب فرماتی ہیں کہ پھر 1 سال گزر گیا. 1 سال کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ غزوے کے لیے یعنی جنگ کے لیے تشریف لے گئے تو مشرکون کا جب آمنا سامنا ہوا تو نماز ظہر کا وقت آیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھی. جب آپ نے نماز پڑھ لی تو مشرکون نے مشورہ کیا. انہوں نے کہا بھی دیکھو مسلمانوں کے لیے بڑی محبوب چیز ہے نماز، اور جب یہ نماز میں ہوں تو کیوں نہیں تم ایک ہی دفعہ اللہ بول کے حملہ کر دیتے؟ وہ رکوع میں ہوں گے، سجدے میں ہوں گے، نہ ہتھیار ہوں گے نہ کچھ، تو نماز پڑھ رہے ہیں نا، تو ایک ہی دفعہ حملہ کر دو اور مسلمانوں کو وہی ہم قتل کر دیتے. تو اب انہوں نے یہ مشورے کیے اور ارادے کیے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں یہ آیت اتار دی کہ اگر خوف ہو، اگر دشمنوں سے جنگ کا ڈر ہو تو پھر نماز صلاۃ الخوف یوں ادا کی جائے. تو اب فرماتے ہیں کہ اس وقت جو ہے یعنی یہ 2 نمازوں کے درمیان حضور ظہر پڑھ چکے تھے اور عصر کی نماز کا انتظار تھا، اور مشرکون نے کہا یہ عصر کی نماز جو ہے نا یہ بڑی پیاری ہے مسلمانوں کو، لہذا جب یہ عصر پڑھیں گے تو ہم حملہ کریں گے. تو ان کے درمیان میں اللہ نے یہ حکم نازل فرما دیا. لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ اس کا سیاق جو ہے اس میں بڑی غرابت ہے. گو اس کے بعد شواہد بعض اجزاء کے لیے دوسری احادیث میں موجود ہیں، لیکن اس سیاق کو استدلال میں حجت نہیں پکڑا جا سکتا چونکہ اس میں بے حد فرماتے ہیں غرابت. قال الامام احمد بن عبد الرزاق قال حدثنا الثوري عن منصور المجاهد عن ابي اياش الزرقي قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بعصفان فاستقبلنا المشركون عليهم خالد بن الوليد وهم بيننا وبين القبلة فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر فقالوا لقد كانوا على حال لو وسمنا غرتهم ثم قالوا ياتيهم عليهم الآن صلاة هي أحب إليهم من أبنائهم وأنفسهم قال فنزل جبريل بهذه الآيات بين الظهر والعصر وإذا قمت فيهم فأقمت لهم الصلاة قال فحضرت فأمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوا السلاح قال فصفنا خلفه صفين قال ثم ركع فركعنا جميعا ثم رفع فرفعنا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم الصف الذي يليه والآخرون قيام يرثونهم فلما سجدوا وقاموا جلس الآخرون فسجدوا في مكانهم ثم تقدم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ثم هؤلاء إلى مصاف هؤلاء ثم ركع فركعوا جميعا ثم رفع فرفعوا جميعا ثم سجد النبي صلى الله عليه وسلم الصف الذي يليه والآخرون قيام يرثونهم فلما جلسوا جلس الآخرون فسجدوا ثم سلم عليهم ثم انصرف قال فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين مرة بيوسفان ومرة بني سليم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اس سند کے ساتھ یہ واقعہ نقل کیا ہے. ابھی عیاش الزرقی فرماتی ہیں کہ ہم حضور پاک کے ساتھ تھے صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی عصفان وادی کا نام ہے، اب بھی عصفان موجود ہے. جب آپ مدینہ منورہ جائیں نا جی تو جموم کے بعد جو ہے پھر عصفان آتا ہے، وادی قدید ہے، وادی عصفان ہے، وادی دجنان ہے، اسی طرح بیر استراحہ ہے، بدر صغرا ہے، بدر کبرا ہے، رابغ ہے،
اور بئر ذی الحلیفہ ہے، یہ سارے منازل حضور کے زمانے سے لے کر آج تک انہی ناموں کے ساتھ موجود ہیں. جیسے جوفا ہے، یہ سارے مدینہ منورہ کے راستے میں یہ تمام وہ مقامات ہیں جو میرے آقا کے نام زمانے میں بھی اسی نام سے مشہور. جیسے وادی صرف ہے، جب آپ یہاں سے نکلیں گے مدینہ منورہ کے لیے تو سب سے پہلے وادی صرف آتی ہے، جہاں بی بی میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مزار مبارک ہے. وہیں بی بی صاحبہ سے نکاح ہوا، وہیں بنا ہوئی، وہیں بی بی صاحبہ فوت ہوئی، وہیں پیدا ہوئی، وہیں دفن ہوئی. ان کی قبر مبارک بھی سڑک کے کنارے موجود ہے مدینہ منورہ جاتے ہوئے. تو اس کے بعد جب آپ آگے نکلیں گے تو پھر وادی جیسے جموم ہے، پھر عصفان ہے، زجنان ہے، اسی طریقے سے وادی قدید ہے، اسی طرح تیمہ ہے، جوفا ہے، رابغ ہے، بئر استراحہ ہے، بدر صغرا ہے، بدر کبرا ہے، اور پھر بئر ذی الحلیفہ ہے، اس کے بعد قباء ہے، اور پھر مدینہ منورہ ہے. یہ تمام منازل جو ہیں میرے آقا کے زمانے میں بھی موجود تھے، اور اسی ناموں سے اب بھی وہ آبادیاں موجود ہیں. اور اس پہ اللہ تبارک و تعالی موجودہ حکومت کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے اب جو تاریخ نیا راستہ نکالا ہے نا جی، یہ شارع الہجرہ، تو اس پہ انہوں نے کوشش کی ہے کہ کم از کم یہ سڑک اسی مقام سے گزرے کہ جو سفر تھا میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ آلہ و اصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا کا، بہرحال کئی مقام پہ بدل گئی، کئی مقام پہ وہی جگہ رہی، کیونکہ آخر راستے ہیں، حالات ہیں، پہاڑ ہیں، سمندر ہیں، ان سب کو دیکھنا پڑتا ہے، یعنی جتنا ممکن ہو سکے. اب دیکھیں نا، کئی مقامات سے وہ بدر سے دور ہو گئی، کئی مقامات پہ وہ قریب ہو گئی. تو یہ تو حالات، لازمی سی بات ہے کہ جب کوئی چیز بنتی ہے تو سارے زمینی حالات کو مد نظر رکھا جاتا ہے. لیکن بہرحال اگر آپ تاریخ اٹھا کے پڑھیں مکہ اور مدینہ منورہ کی، تو اب بھی ماشاءاللہ یہ اللہ کی شان ہے اور یہ اللہ کی حکمت ہے کہ میرے مدنی سرکار کے زمانے میں بھی جو باتیں مشہور تھی وہ ابھی تک مشہور ہیں. یعنی آپ دیکھ لیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح الحدیبیہ، جہاں حدیبیہ میں صلح ہوئی مشرکین کے ساتھ، لکھا گیا آج تک حدیبیہ کے نام سے مشہور ہے. ٹھیک ہے، اسے شمیسی بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن حدیبیہ کا نام بھی ابھی تک موجود ہے. اور اچھا، بلکہ میں نے تو کئی دفعہ یعنی غور کیا ہے ایک طالب العلم کی حیثیت سے کہ اللہ نے ہمارے آقا مدنی سرکار کو ایسی شان عطا فرمائی تھی نا کہ اگر ہم بیٹھ کے غور کریں نا جی، تو جہاں جہاں میرے مدنی پاک کا گزر ہوا اللہ نے ان جگہوں کو آباد کر دیا. خدا کی شان ہے. یعنی باطنی طور پر تو وہاں رحمتیں ہوں گی نا، لیکن ظاہراً بھی اللہ نے ان مقامات کو آباد کر. اب دیکھیں نا، حضور پاک ہجرت کی رات جب تشریف لے گئے تو اب وہی ہجرت کا، وہی غار ثور کا، وہی جبل ثور کا جو علاقہ ہے ماشاءاللہ اب اتنا آباد ہو گیا، اتنا مختص بن گئے، اتنا مکان بن گئے. اب آدمی حیران ہوتا ہے، ورنہ آج سے 15 سال پہلے وہاں کوئی گھر ہی نہیں تھا، کوئی چیز ہی نہیں تھی، کوئی آبادی نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھا. یعنی آدمی نے اگر جبل ثور جانا ہو تو معلوم ہوتا تھا ہم کہیں باہر جا رہے ہیں، کہ راستے میں کوئی آبادی نہیں تھی. لیکن خدا کی شان ہے کہ وہ جو راستہ تھا نا میرے مدنی پاک کا، آپ جیسے ہجرت کے لیے تشریف دے گئے اسی طرح اللہ نے آباد کر دیا، اور سارے کا سارا راستہ جو ہے آباد ہو. اچھا، اب دیکھیں حضور نے جب جبل نور پہ عبادت فرمائی تو وہاں کچھ تھا، یعنی جبل نور جو ہے وہ اتنا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے مکے سے بہت دور کوئی جگہ ہے. اور اسی لیے تو میرے آقا وہاں تشریف لے جاتے تھے عبادت کے لیے کہ بالکل علیحدہ، تاکہ کوئی آدمی جو ہے کسی کی آواز تک بھی نہ آئے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم وہاں اس پہاڑ پہ، اس غار میں کئی راتیں مبارک گزارتے اور پھر تشریف لے آتے مکہ میں، شہر میں، اور پھر واپس تشریف لے جاتے. اب دیکھیں خدا بندے قدوس نے جو راستہ وہاں تک جا رہا ہے اور اس کے ارد گرد سب آباد کر دیا، یعنی وہ جگہ بھی آباد ہو گئی اس میں. اب ماشاءاللہ یعنی خود ہم لوگ حیران ہو جاتے ہیں جو یہاں پیدا ہوئے، ہم حیران ہو جاتے ہیں جب جاتے ہیں سڑکیں سمجھ نہیں آتی، اتنی آبادی ہے، اتنی کاروبار ہے اور دکانیں ہیں اور بڑی بڑی بلڈنگیں ہیں ماشاءاللہ، بڑے بڑے معرض ہیں. آدمی دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے، بلکہ بھول جاتا ہے کہ ادھر سے نکلے تھے یا ہم ادھر سے نکلے تھے. یعنی اللہ نے اس جگہ کو بھی آباد فرما دیا. اچھا، اسی طریقے سے اب آپ دیکھیں کہ حضور سرکار نے ہجرت فرمائی
تو یہی راستہ تھا تو وادی صرف تک دیکھ لیں، پھر زجنان صفان دیکھ لیں، اسی طرح آپ آگے چلے جائیں، جہاں جہاں سے اللہ کے نبی گزرے ہیں نا، سراپا رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ نے ان مقامات کو آباد فرما دیا۔ اب دیکھیں کہ حضور کے زمانے میں قباء بڑا دور سمجھا جاتا تھا، یہ اول مدینہ جہاں پہلے حضور پاک نے قیام فرمایا۔ اب دیکھ لیں قباء سے مسجد نبوی تک سب آباد ہو گیا۔ اچھا اسی طرح احد بہت دور سمجھا جاتا تھا، احد جو ہے وہ دور سمجھا جاتا، حضور پاک جب باہر سے تشریف لاتے اور جبل احد پہ نظر پڑتی تو آپ اپنی اونٹنی مبارک کو پاؤں سے حرکت دیتے فرماتے حل حل قصوا، چلو چلو دوڑو جلدی کرو قصوا، اونٹنی سے فرماتے کہ ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ یعنی بندے تو بندے جن کو پہاڑوں کو بھی محبت ہو، بندے تو بندے جانوروں کو بھی محبت ہو، انسان تو انسان جنوں کو بھی محبت ہو۔ میں تو حیران ہوتا ہوں کہ وہ کیسے بدبخت ہیں جن کو میرے مدنی کا شان سمجھ نہیں آیا۔ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اللہ کے کروڑوں صلاۃ و سلام ہوں میرے آقا پہ۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب اس پہاڑ تک آپ دیکھ لیں وہ جگہ آباد ہو گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بدر میں قیام فرمایا تو آپ سمجھتے ہیں کہ بدر میں کیا تھا؟ ماسوا پہاڑ اور ریتیلا علاقہ، اور اچھا خدا کی شان ہے جب جنگ ہوئی تو جو ذرا زمینی علاقہ تھا وہ کافروں کے حصے میں آ گیا، اور جو ریتیلا علاقہ تھا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آ گیا، یعنی ایک پانی نہ ملے اور دوسرا پاؤں نہ جمے، ریتیلی زمین ہے تو پاؤں فوراً پھسل جاتا ہے۔ لیکن آج اسی بدر کو دیکھ لو اللہ نے کیسے آباد فرما دیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ۔ تو اس لیے میں بیٹھ کے کبھی کبھی سوچتا رہتا ہوں کہ میرا مولا تیری شان ہے کہ جہاں جہاں تیرے انبیاء گزرے ہیں نا، تو نے اس جگہ کو ظاہراً باطناً آباد کر دیا۔ اب دیکھو جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کو چھوڑا تھا یہاں کچھ تھا بھئی؟ جب اسماعیل علیہ السلام آئے ہیں، جب دودھ پینے والے بچے اپنی ماں کے ساتھ حضرت ابراہیم خلیل یہاں چھوڑ کے تشریف لے گئے، لا نہیں سبیا، کچھ نہیں، قرآن خود کہتا ہے وادن غیر ذی زرع، ایک ایسی وادی میں جہاں کوئی آبادی نہیں، کوئی زراعت نہیں، کوئی پانی نہیں، کوئی بولنے والا نہیں، کوئی ملنے والا نہیں، کوئی آنے والا نہیں، یعنی بالکل ایک ام اسماعیل ہے اور ایک اسماعیل ہے علیہ الصلوۃ والتسلیم۔ آپ اندازہ فرمائیں آج کل تو حاجی آتے ہیں نا ماشاءاللہ حج پہ اور عمرے پہ، ہوائی جہازوں پہ، ایئر کنڈیشن بسوں میں، ایئر کنڈیشن مکانوں میں، پھر بھی بیچارے بڑے پریشان ہوتے ہیں، کہتے ہیں جی بڑی تکلیف ہے۔ بھائی اگر ایسی پاؤں میں مہندیاں لگی ہوئی ہیں تو حج پہ آنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ کوئی حکیم نے نسخے میں تو نہیں لکھا نا کبھی ایک تولہ گازبان، ایک تولہ بنفشہ اور ایک عدد حج۔ اللہ کے بندے حج کرنا ہے تو پھر حاجی بنو، عمرہ کرنا ہے تو پھر عمرے والے بنو، کہ دیکھو ذرا غور تو کرو کہ میرے مدنی نے جب عمرہ کیا تو کیسے کیا۔ مدینہ منورہ سے لے کر مکے تک اونٹوں کا سفر، اور احرام مدینہ پاک سے باندھا ہوا ہے، کوئی راستے میں ہوٹل نہیں، پانی نہیں، منزل نہیں، کچھ نہیں، گزارا کیا ہے کھجور اور پانی۔ اور پھر بھی کافروں نے عمرہ نہ کرنے دیا اور حضور واپس گئے، یعنی اتنی تکلیفوں سے آئے، اتنی مشقتیں برداشت کی، آپ اندازہ کریں ان کے دلوں پہ کیا گزری ہو۔ حضرت عمر جیسا جبل جو ہے وہ بھی فرماتے ہیں میرے بھی پاؤں ہل گئے، اتنی دکھ اٹھانے کے بعد ہم پہنچے اور پھر بھی ہمیں عمرہ نصیب نہیں ہو۔ اور آج ہم جناب ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن ہوائی جہازوں میں سفر کرتے ہیں، آگے اتریں تو ماشاءاللہ ایئر کنڈیشن بسیں کھڑی ہوتی ہیں، اور ماشاءاللہ ہم احرام میں ہوتے ہیں اور غیر محرم نوجوان لڑکیاں ہمیں کھانے کھلاتی ہیں، عمرے تو ہمارے وہیں قبول ہو جاتے ہیں سارے، ماشاءاللہ سبحان اللہ۔
آج تک مسلمان حاجیوں کو یہ توفیق ہوئی ہے کہ بھئی ان کو ایک خط لکھ دیں کہ بھئی حاجیوں کی فلائٹوں پہ مرد بھیجو، عورتیں نہ بھیجو. مسئلہ ہے، مشکل ہے، سارے مرد مر چکے ہیں وہاں. اس محکمے میں کوئی مرد نہیں کہ بھئی حاجیوں کے حج برباد نہ کرو. کیا فرق پڑتا ہے اگر کوئی اللہ والا لکھ دے تو شاید کسی پہ اثر ہو جائے. میں نے تو آپ سے کہا نا کہ ہم مولویوں کی تو سنتا کوئی نہیں نا. مشکل یہ ہے، ہماری بات بالکل نہیں سنی جاتی. ہم کسی افسر کو کام کہیں سمجھو نہ ہو، بالکل ہونے والا بھی نہیں ہوگا کہ مولوی نے جو کہہ دیا ہے. لیکن تم لوگوں کو تو اللہ نے توفیق دی ہے نا ماشاءاللہ. ہر مسئلے میں تم زندہ باد مرد آباد کرتے ہو. کچھ اپنے حجوں کو تو بچاؤ. آدمی احرام باندھ کے لبیک اللہم لبیک اور سامنے غیر محرم عورت ہے، وہ بھی آدھی ننگی. تو عمرہ میں میرے کیا خیال ہے آپ کا؟ عمرہ انشاءاللہ بالکل مقبول. اور کھانے کے بعد فوراً ٹیشو جو ہے وہ پرفیوم خوشبو والے سے آج ہی ہاتھ صاف کرا ہے ماشاءاللہ. ایک بکری دم اسی وقت پڑ گئی. اور جب وہ حمام میں تشریف لے جائے تو آفٹر شیو لوشن رکھے ہوتے ہیں اور مفت ہوتا ہے. حاجی نے ٹکٹ بھری ہوئی، حاجی تو وصول کرے گا نا. عمرہ جاتا ہے تو جائے، وہ بھی وضو کرنے کے بعد حاجی صاحب ضرور استعمال فرمائیں گے ایک اور دم پڑ گئی. اور پھر جب اتریں گے تو گلے میں سود کا ماشاءاللہ ایک ڈبہ ہوگا جس پہ اشتہار ہوگا حاجی لبیک بھی پڑھ رہا ہے اور سودی کاروبار بھی بڑھا رہا ہے. اسی میں زمزم ڈال کے پی رہا ہے. کیا فائدہ دے گا زمزم؟ کبھی غور کرو خدا کے لیے. جھگڑے میں نہ پڑو، ضد نہ کرو. مقابلے پہ کوئی بات نہیں مانتا. ان کو واقعات لکھو، ریکویسٹ کرو. ضد میں آج کون مانتا ہے میرا بھائی؟ تم کسی کو کہو بھی تم ٹیڑھے کھڑے ہو نماز وغیرہ، جاؤ دبا ہو جاؤ. ٹیڑھا کھڑا ہوں تو میں کھڑا ہوں، نہیں ہوگی تو نہیں ہوگی. السلام علیکم. ایک آدمی جلدی جلدی ٹکرے مار رہا ہو، سلام پھیرو، کہو بھائی صاحب ذرا نماز. وہ کہے چھوڑو جی، نماز آپ کے باپ کی ہے، اب ٹھیکیدار ہیں نماز کے، جاؤ. اچھا جی السلام علیکم. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام. اس کے علاوہ تو کوئی حل نہیں. وہ یہ نہیں برداشت کر سکتا کہ مجھے کوئی بتائے میرے بھائی تم نے نماز بھی پڑھی اور نماز بھی ادا نہ ہوئی کہ تم ٹکرے مارے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. نماز ہوتی نہیں. وہ سمجھنے کے لیے بھی تیار نہیں. بات کرنے سے جھٹک دے گا، معلوم ہوگا کہ یہ خود مفتی اعظم ہے. اس لیے آپ جھگڑے نہیں، آپ مقابلے نہ کریں، آپ اعتراض نہ کریں، پھر آپ کی بھی کوئی بات نہیں مانے گا. آپ ریکویسٹ کریں کہ بھئی خدا کے لیے کم از کم جب عین عمرے کا سیزن ہے، عین حج فلائٹیں ہیں جس میں بغیر حاجی کے اور کوئی ہوتا ہی نہیں سواری، اس وقت اتنی مہربانی کر دو کہ لڑکیوں کے بجائے لڑکے بھیج دو، اسٹیوارڈ بھیج دو، بچے بھیج دو، مرد بھیج دو، تاکہ عمرہ لوگوں کا خراب نہ ہو. آخر نوجوان بھی تو ہے نا احرام باندھنے والے، سارے بوڑھے تو نہیں ہوتے. نوجوان کے سامنے جو عورت ہو تو لازمی بات ہے اس کی نظر بہک سکتی ہے. انسان ہے، بندہ ہے، کوئی فرشتہ تو نہیں ہے نا وہ. اسی طرح انہیں کہیں کہ ہمارے جو حج فلائٹ ہیں خاص طور پہ ان میں خوشبو والا ٹیشو نہ رکھو، بس تمہارے پیسے بچ گئے، حاجی کا حج بچ گیا. حمامات میں خوشبو والا صابن نہ رکھیں، خوشبو والی شیمپو نہ رکھیں، آفٹر شیو لوشن نہ رکھیں، اور وہاں جو ٹوتھ برش ہیں وہ پیسٹ ہیں خوشبو والے وہ نہ رکھیں، ماؤتھ واش خوشبو والے نہ رکھیں. بالکل سادہ سا کوئی صابن رکھ دیں جو کپڑے دھونے والا ہوتا ہے کہ چلو حاجی ہاتھ صاف کر لے، یا کوئی سادہ پاؤڈر رکھ دیں جیسے کپڑے دھونے والے پاؤڈر پڑے ہوتے ہیں. تمہارے پیسے بچ گئے، حاجی کا حج بچ گیا. مشکل کیا ہے؟ اور ان کو فائدہ ہے. آپ جب لکھیں گے ان کو محبت سے تو انشاءاللہ وہ غور کریں گے اور لازماً غور کریں گے. لیکن آپ ضد کر کے نہ لکھیں، اعتراض کر کے نہ لکھیں. انہیں کہیں گے جی ہماری یہ تجویز ہے. ہم نے ایک پاگل سا مولوی ہے، ایک اس کا دماغ خراب ہے، وہ کبھی کبھی ایسی باتیں کہتا رہتا ہے. ہم نے ان سے سنی ہے، بات مسئلے کی ہے. مولوی چاہے پاگل ہو لیکن بات ٹھیک ہے. تو ہم آپ سے ایک ریکویسٹ کرتے ہیں، اگر آپ مہربانی کر لیں، آپ مسلمان ہیں، قیامت میں آپ نے بھی مرنا ہے، خدا کو جان دینی ہے، اللہ کے دربار میں پیش ہونا ہے. اور اگر حضور کے سامنے حاجی کھڑے ہو گئے جی انہوں نے ہمارا حج برباد کیا تھا، تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ معمولی سی بات ہے، بالکل معمولی سی بات ہے، کوئی مسئلہ نہیں. انشاءاللہ آپ کوشش کریں. مجھے امید ہے، میں نے سنا ہے کہ آپ کے جو ذمہ دار لوگ ہیں آج کے وہ مذہبی خیالات رکھتے ہیں. اللہ کرے گا، اللہ مدد کرے گا، اللہ انہیں بھی توفیق دے گا. یہ چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں.
بڑے آسان ہیں، ان کا کوئی حل کرنا مشکل ہی نہیں. یعنی کوئی مشکل تو ہوتا ہے نا کہ مشکل ہے، یہ کیسے حل ہو؟ منظوری لینی پڑے گی، اوپر سے پوچھنا پڑے گا، نیچے جانا پڑے گا، پھر جناب اتنے پیسے خرچ ہوں گے، وہ فنڈ کہاں سے آئے گا؟ کوئی، یہ تو الٹا پیسے بچیں گے، یہ تو بچت ہو جائے گی، فائدہ ہو جائے گا کہ ٹکٹ کے پیسے زیادہ لیں اور چیزیں کم خرچ کریں. اور ماشاءاللہ آپ دیکھ لیں مسلمانوں کو اللہ نے کیسی توفیق دی ہے کہ جب کرسمس کے دن آتے ہیں انگریز کافر بھی ٹکٹ کم کر دیتا ہے اور یہ حج عمرے کے لیے بڑھا دیتے ہیں. ماشاءاللہ سبحان اللہ، سارا سال جو ریٹ چلتا ہے اس سے بھی ڈبل کر دیتے ہیں. کیوں؟ مسلمان ہیں ماشاءاللہ، مکے مدینے سے پیار ہے، ہاتھ بھی چومتے ہیں ماشاءاللہ. آپ دیکھ لیں، آپ جا کے ریٹ دیکھ لیں، ہمیں تو حساب آتا نہیں، ہم تو مولوی ہیں، ہم تو اللہ سے بغیر حساب کے جنت مانگی ہوئی ہے. اور یہاں روٹی بھی ہمیں اللہ بغیر حساب کے دیتا ہے. کسی کے گھر سے کھانا، کسی کے گھر سے پانی. مولوی اپنے گھر سے کبھی نہیں کھاتا، وہ قیامت کا دن ہوگا جس دن کھائے گا. مولوی اور پیر کو اپنا گھر کا کھانا اللہ نے نصیب میں نہیں لکھا. جب سب آپ کما کے کھلانے والے ہم اپنے گھر سے کھائیں، پاگل ہیں؟ ہمارا کوئی دماغ خراب ہو گیا ہے؟ تو یہ باتیں جو ہے نا خدا کے لیے اگر آپ دیکھ لیں کہ سارا سال کیا ریٹ ہے، اور جب عمرہ ہو تو پھر کیا، حج ہو تو پھر کیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. حالانکہ آپ دنیا میں چلے جائیں، اگر آپ 5 آدمی ٹکٹ خریدیں تو 1 مفت مل جاتی ہے، 10 خریدیں تو اس پہ بھی 1 مفت مل جاتی ہے. یہاں 1,08,000 خریدو تو مفت نہیں ملتی. کیوں آخر کیا وجہ ہے؟ خدا کے لیے ان مسائل پہ. لیکن ایک میری بات یاد رکھنا، اعتراض کر کے نہ لکھنا، کیونکہ یہ ہمارے کالے جو افسر ہیں نا، اعتراض کے بعد تو تمہارا اندر سے روح کھینچ لیں گے نا. جو تم نے جرم نہیں کیا نا وہ بھی انشاءاللہ تمہارے ذمہ آ جائے گا. تم کہو جی ہم ریکویسٹ کرتے ہیں، التجا کرتے ہیں، حضرت بڑی مہربانی ہوگی. ایک دن آنا ضرور ہے جب آپ نے بھی مرنا ہے اور قیامت بھی ہونی ہے. ذرا اس کو بھی سامنے رکھ لو جس کے دربار میں پیش ہونا. بس گزارش کریں، التجا کریں، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. شاید اللہ کسی کا عمرہ ٹھیک کر دے اور ہم بخشے جائیں، ہمارے لیے کوئی جنت کا راستہ بن جائے. کسی ایک آدمی کا عمرہ بھی ٹھیک ہو جائے، خدا کرے، تو ہم سب کا. آپ دیکھیں نا جی، عمرے پہ آتے ہیں لوگ، ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں حجر اسود کیا ہے. ان کو پتہ ہی نہیں کہ کہاں کھڑے ہو کے نیت کرنی ہے. ان کو یہ بھی پتہ نہیں بیچاروں کو کہ ایک چکر کہاں سے شروع ہوگا کہاں ختم ہوگا. ان کو یہ بھی پتہ نہیں مقام ابراہیم کس کو کہتے ہیں، حتیم کس کو کہتے ہیں، صفا کس کو کہتے ہیں، مروہ کس کو کہتے ہیں. دیکھتے رہتے ہیں ابھی جیسے لوگ جا رہے ہیں، تم بھی چلتے رہو. بس ٹھیک ہے، ان کا ہو گیا تو ہمارا بھی ہو جائے گا. ان کو کوئی پتہ نہیں بالکل. کیوں؟ سب کام جانتے ہیں. ان کو جناب ڈالر کے ریٹ کا پتہ ہے، پاؤنڈ کے ریٹ کا پتہ ہے، ٹریولر چیک لینے ہوں پتہ ہے، ماسٹر کارڈ بنوانے ہوں پتہ ہے. ان کو جناب گولڈن کارڈ، سلور کارڈ، GMC کارڈ سب کا پتہ ہے. اور روزانہ ان کو سٹاک مارکیٹ کے حصص ریٹ، شیئرز کے ریٹ سب پتہ ہے. ایک پتہ نہیں تو دین محمد کا پتہ نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. کیونکہ دین رسول جو ہے بدأ الاسلام غریباً فسیعود غریباً کما بدأ فطوبی للغرباء. حضور نے فرمایا جب میرا دین آیا تھا تو ایسے تھا جیسے اجنبی ہو، اور ایک دور پھر آئے گا کہ میرا دین پھر اجنبی بنے. آج بالکل وہی عالم ہے. یعنی آپ ایک 70 سال کے بوڑھے کو کھڑا کر دیں، اس کو کہیں کہ نماز کیسے پڑھتے ہو، اگر وہ صحیح پڑھ دکھائے نا، جو مرضی آئے مجھے آپ سزا دیں. کوئی تو یوں پڑھتا ہے اللہ یوں کرا، کوئی اللہ، کوئی یوں کرا اللہ. اور خدا کا نماز پڑھنی نہیں آتی کہ ہاتھ کیسے کریں. کوئی اذان دے گا تو یہ ڈالے اللہ، کوئی یہ ڈالے، کوئی گھوم رہا ہے، کوئی ناچ رہا ہے، کوئی صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے. کیا ہے؟ 1400 سال گزر گئے، ابھی تک ہمیں بلال کی اذان بھی نہیں آئی. 1400 سال گزر گئے، ہمیں آج تک پتہ نہیں لگا کہ حضرت بلال پہلے ان اللہ و ملائکتہ والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یہ پڑھتے تھے.
اس وقت یہ سلام لکھا ہوا موجود بھی تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤذن نماز سے پہلے درود تاج پڑھتے تھے، درود تاج لکھا ہوا تھا اس زمانے میں۔ اتنا مسئلے کا بھی تمہیں پتہ نہیں، ہم کہیں تو وہابی ہے بھائی۔ اتنا تو اللہ نے آپ کو بھی عقل دیا ہے ماشاءاللہ۔ کوئی آدمی ایسے دور میں بچہ نہیں، بلکہ آج کے تو بچے ہمیں جا کے بازار میں کھڑے کھڑے بیچ دیں۔ آج کے تو بچے اتنے سمجھدار ہیں، تمہیں پتہ نہیں کہ بھی اذان وہ سنت ہے جو بلال نے دی ہے۔ جو بلال کا مخالف وہ محمد مدنی کا مخالف، اور جو محمد مدنی کا مخالف میرے اللہ کا مخالف۔ ہر وہ عمل آسمانوں میں نہیں جائے گا جو میرے مدنی کی سنت کے خلاف ہے، مردود ہو جائے گا۔ من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد۔ حضور نے فرمایا جو دین میں نئی نئی باتیں گھڑے جس کا میرے دین کے اندر ثبوت نہ ملے وہ مردود ہے، وہ اللہ کبھی قبول نہیں کرے گا، چاہے وہ کتنی خوبصورت عمل نظر آئے، لیکن اگر سنت کی مہر نہیں ہے تو اللہ کے ہاں قبول نہیں۔ کس کو پتہ نہیں میرے بھائی کہ حضرت بلال جو اذان دیتے تھے تو کیا بھائی ابتدا اذان، حضور نے فرمایا جب مؤذن اذان کہے قولوا کما یقول المؤذن، تم اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا۔ جب اذان ختم کرے تم درود پڑھو اور میرے لیے دعا کرو، اللہم صلی علی، پڑھ کے اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلة وابعثه مقاما محمودا۔ فرمایا جو میرے لیے مقام وسیلہ طلب کرے گا میں قیامت میں اس کی شفاعت کروں۔ یہ سنت ہے، کون نہیں جانتا؟ یہ کون نہیں جانتا بھی نماز میں جیسے تیرا رخ قبلے کی طرف ہو، تیرے ہاتھ انگلیاں بھی قبلے کی طرف ہوں۔ یہ کون نہیں جانتا کہ جب سجدے میں جاؤ تو ہاتھ اٹھے ہوئے ہوں، سینے سے نہ لگیں، زمین پہ نہ لگیں۔ حضور اتنے ناراض ہوئے، فرمایا ایسے ہاتھ بچھاتے ہو جیسے کتا ہاتھ بچھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا جب رکوع میں جاؤ تو انگلیاں کھلی ہوئی ہوں، ہاتھ باندھو تو یہ جگہ جو ہے اس ہڈی کے اوپر ہو۔ کون سی چیز ہے جو میرے آمنہ کے لال نے نہیں سکھلائی؟ لیکن ہم نے کبھی ادھر توجہ ہی نہیں کی۔ عمرہ برباد ہوتا ہے، ہو جائے، کہتے ہیں جی عمرہ کر لیا، اچھا ماشاء اللہ، بات انہوں نے کہا جی وہ وہیں صفا مروہ پہ لڑکے کھڑے تھے، بس ادھر سے ادھر سے بال کٹ گئے، اور یہ 2 بال ادھر سے کاٹے تھے تو وہ 3 ائمہ کہتے ہیں کہ یہ 2-3 بال کاٹنے سے آپ کا احرام نہیں کھلتا، یعنی آپ گویا لاکھ کپڑے پہن لیں لیکن شریعت کی نظر میں آپ اسی طرح مہرے میں ہیں۔ اگر آپ غسل کریں گے، خوشبو لگائیں گے، بیوی سے ملیں گے تو مہرے میں ہر مقام میں دم پڑتی چلی جائے گی۔ کبھی یا سر پہ اس طرح پھروائیں یا جتنے بال ہیں ان کا چوتھا حصہ پورے سر کا کٹ جائے، تب آپ احرام سے نکلیں گے، ورنہ آپ گویا احرام سے نکلے ہی نہیں، آپ اسی طرح حالت احرام میں ہیں۔ لیکن میرا بھائی کوئی سمجھنے کے لیے شوق ہی نہیں، تو ہم کیا کر سکتے؟ بہرحال جو ہم سے ہو سکتا ہے، جو اللہ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ کہتے رہو، کوئی مانے مانے، نہ مانے نہ مانے، وہ اس کی مرضی ہے، لیکن قیامت میں انشاءاللہ یہ نہیں کہو گے کہ ہمیں مسئلہ پہنچانے، یہ تمہارا عذر ختم ہو جائے گا، باقی تمہاری مرضی، تم مانو تمہاری مرضی، نہ مانو تمہاری مرضی۔ کہتے جی ایک دن آپ نے مسئلہ بیان کیا تھا کہ اگر وضو کے بعد کسی عورت کو ہاتھ لگے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا اپنی بیوی کو بھی ہاتھ لگے تو وضو ٹوٹ جاتی ہے؟ یعنی آپ وضو کے بعد دوسری کی بیویوں کو ہاتھ لگاتے رہتے ہیں؟ اچھا مسئلہ پوچھ رہے ہو بھائی، ماشاءاللہ، سبحان اللہ، یہ حاجی ہے عمرے پہ آیا ہوا ہے۔ او اللہ کے بندے، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک وضو کے بعد ہاتھ اپنی بیوی کو ہی لگنا ہے، اور لوگوں کی بیویوں کو تھوڑا ہم ہاتھ لگائیں گے۔ ان کے نزدیک مسئلہ یہ ہے کہ چاہے بیوی ہے، بیٹی ہے، ماں ہے، اگر ہاتھ لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے، صرف امام شافعی رحمت اللہ علیہ کے نزدیک، باقی کسی امام کے نزدیک نہیں ٹوٹتا ہے۔ باقی غیر مرد عورتوں کو ہاتھ کیوں لگاؤ بھائی؟ کہ آپ نے کہا تھا حضور کے ہر چیز میں موجودے ہیں، تو جانور میں کیسے؟ جانور میں موجودہ نہیں کہ جانور آگے حضور کے پاس بولتے تھے، اونٹ آ گیا حضور کی خدمت میں، آگے رونے لگ گیا، حضور نے فرمایا بلاؤ اس کے مالک کو، اونٹ شکایت کر رہا ہے کہ اس کو غذا نہیں دیتا اور بوجھ زیادہ لاتا ہے،
تو یہ جانور کا آگے بولنا جانور میں معجزہ نہیں؟ عجیب آدمی ہے تو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا میں قربانی کر رہے تھے آپ نے 100 اونٹ ذبح کیا. صحابہ کہتے ہیں کہ ہر اونٹ اپنی گردن پہلے بڑھا رہا تھا کہ میں حضور کے ہاتھوں سے ذبح ہو جاؤں. تو یہ معجزہ نہیں؟ عجیب آدمی ہے. پتہ نہیں اس کو کیسے معجزہ سمجھ نہیں آیا. جو مولوی صاحبان امامت کرنے کے نماز کے پیسے لیتے ہیں ان کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے، بالکل ہو جاتی ہے، کیونکہ بیت المال ہی نہیں تمہارے ملکوں میں، تو مولوی کہاں سے کھائے گا؟ اگر تنخواہ نہیں دو گے تو انشاءاللہ پھر وہ بھی تمہیں تیسرے دن کل اور 7 جمعراتوں پہ رکھے گا. دیکھو نا، آخر مولوی نے کھانا تو ہے نا بھائی، یہ ہے پیٹ کا مسئلہ، شریعت کا کوئی مسئلہ نہیں. وہ کہے گا مرنے کے بعد تیسرے دن کل شریف، 7 جمعراتیں شریف، پھر چیلم شریف، اتنے میں کوئی اور بھی مر جائے گا. یہ پیٹ کا مسئلہ ہے مولویوں کا، اس لیے مجھ پہ وہ بھی بڑے ناراض ہیں. وہ کہتے ہیں آپ ہمارا نقصان کرتے ہیں. او میں نے کہا اللہ کے بندے، میں جو کل نہیں کھاتا میں کو بھوکا مر گیا ہوں، میں بھی تو زندہ ہوں، تم نہیں کھاؤ گے تم بھی زندہ رہو گے، کوئی نقصان نہیں ہوگا. بدعت میں بالکل یاد رکھو تنخواہ دینا جائز ہے. متاخرین علماء کا فتویٰ ہے کہ امام، مدرس، قرآن پڑھانے والے، نماز پڑھانے والے سب تنخواہ لے سکتے ہیں. یہ تو حضور کے زمانے میں اسلام کی حکومت ہو تو بیت المال ہوتا ہے، وہ ان کو دیتا ہے، پھر تنخواہ کی ضرورت ہی نہیں ہوتی. نماز کے دوران اگر ہوا خارج ہو جائے تو بس وضو ٹوٹ گیا، نماز ٹوٹ گئی، چھوڑ دیں. دیکھیں یہ مسئلہ بھی حضور نے سمجھایا کہ ابھی نماز میں ایک آدمی کی ہوا خارج ہو گئی، حضور نے فرمایا ناک پکڑ کے باہر نکلو تاکہ لوگ سمجھیں کہ ناک سے خون آ گیا، یہ نہ سمجھیں کہ اس بیچارے کی ہوا نکل گئی. حضور نے فرمایا تاکہ میری امتی کی عزت محفوظ رہے. یہ مسئلہ بھی مدنی پاک نے سکھلایا ہے، اور تم ہر سال نئے نئے مسئلے گھڑتے ہو بدعت. اچھا جی، آپ نے زمزم بتلایا تھا کہ ہر بیماری کی شفا ہے، میں نے نہیں بتلایا. حضور نے فرمایا ماء زمزم شفاء لما شرب له. حضور نے فرمایا جس غرض کے لیے بھی پیو زمزم شفا ہے. باقی آپ 7 دفعہ سورت فاتحہ بھی پڑھ کے دم کر لیں گے تو سبحان اللہ، فاتحہ بھی شفا، زمزم بھی شفا. فاتحہ کو بھی حضور نے فرمایا کہ اس کا نام جیسے فاتحہ ہے ایسے اس کا نام شافیہ بھی ہے، یعنی اس کے پڑھنے سے بیماریوں میں شفا ہو جاتی. تم خود پڑھ لیا کرو، کوئی پیر شیر نہ ڈھونڈو مولوی شولی کے پاس، جب نہ وہ پیسے لیں گے. وہ پڑھنے کے بھی تو پیسے لیتے ہیں نا، دم کرنے کے بھی پیسے لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں پڑھنے کے بغیر تعویذ چلتا نہیں، پیسے نہ ہونا. وہ کہتے ہیں جی جب تک نظر نہ رکھو تعویذ کیا چلے گا. ان کو پتہ ہے مفت والا مارے تو روز لوگ عادی ہو جائیں گے نا. اور اگر 2 روپے فی تعویذ بھی ملے اور 100 آدمی آ جائے تو 200 روپے تو روز کے ہے نا، 6000 کی تنخواہ تو کھڑی ہو گئی. اور جو اس سے بڑا کاروبار کرتے ہیں نا وہ کہتے ہیں جی زعفران لے آؤ 2 تولے اور ایک بڑا مرغا ہو، اتنا بڑا، تاکہ مرغ کھائیں گے زعفران بیچ کے پیسے رکھ لیں. ایک کاروباری لوگوں سے بچو، اور اللہ صحیح مرشد نصیب کرے تو اس کا دامن پکڑ لو. یاد رکھو جو میرے مدنی کا متبع ہو، جس کا اٹھنا بیٹھنا سنت کے مطابق ہو، اس کے ساتھ لگ جاؤ. یہ جو بزنس مین ہے نا، کاروباری دکاندار، ان سے بچو. جمعہ کی نماز قضا ہو جائے تو بعد میں 2 رکعت نہیں پڑھیں گے آپ، پھر ظہر پڑھیں گے. اگر کوئی آدمی عقیق کا پتھر پہنے انگوٹھی میں، ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، ویسے کوئی سنت نہیں، حضور کا عقیق نہیں پہنا حضور. ویسے انگوٹھی پہننا سنت ہے لیکن عقیق کا پتھر ثابت نہیں. حضور کی انگوٹھی پہ نام لکھا تھا محمد الرسول اللہ. قصر فرض میں ہوتی ہے بس. اگر پیشاب کے دوران میں اذان ہو رہی تھی تو حضور کے نام پر آپ کچھ نہیں پڑھ سکتے. مکے مدینے میں جب آئے تو تصویر کھنچواتے ہیں، پاسپورٹ وغیرہ کے لیے تو گناہ نہیں ہوگا، بغیر عذر کے کھنچوائیں گے رونق میلے کے لیے تو گناہ ہوگا. اہل تشیع کی ہر چیز علیحدہ ہے، بالکل علیحدہ ہے، ان کی اذان بھی اپنی ہے، کلمہ بھی اپنا، ہر چیز اپنی. وضو کرنے کے بعد ٹی وی دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتے ہیں، آپ وضو کرنے کے بعد دیکھتے ہیں، ماشاءاللہ اچھی بات ہے. ارے با وضو دیکھتا ہے بیچارہ، شریف آدمی، وہ کتنا اچھا آدمی ہے بیچارہ، ٹی وی کو بھی وضو سے دیکھتا. سبحان. اور فلم تو آپ غسل کر کے دیکھتے ہوں گے. اللہ کے بندے وضو تو نہیں ٹوٹتا لیکن کیوں چیزیں ایسی دیکھتے ہو؟ وضو نہیں ٹوٹتا، وضو پکا ہے، فکر نہ کرو.
آج تک تیرا ایمان نہیں ٹوٹا اتنی فلمیں دیکھ دیکھ کر. کھانے کے درمیان میں پانی پئیں، شریعت میں تو کوئی منع نہیں. ڈاکٹر منع کرتے ہیں کہ پیٹ بڑھ جاتا ہے، شریعت میں تو منع نہیں ہے. عمرے کی نسبت طواف یہاں عمرہ جو وطن سے آتے ہیں وہ افضل ہے، وہ تو آدھا حج ہے، چھوٹا حج ہے. لیکن مکے میں رہتے ہوئے طواف زیادہ کرو، یہ عمرے سے افضل ہے. سورت یاسین اگر میں جیب میں رکھوں تو لیٹرین میں ساتھ نہ لے جائیں. میں آج کل بہت پریشان ہوں تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل پڑھا کرو، بس علاج قرآن میں موجود ہے. ہمارے والد نے سلام بھیجا ہے، بڑی مہربانی، اللہ ان کو شفا دے. میں آپ سے دعا کروانا چاہتا ہوں. میں کوئی پیر بزرگ تو ہوں نہیں کہ میری دعا لگ جائے گی، میں تو بالکل گناہگار ہوں. پتہ نہیں تمہارا کام ہوتا ہوا بھی میری گناہوں سے رک جائے. ویسے اللہ سب کا آسان کرے. اللہ نے وعدہ کیا ہے قرآن میں، امن یجیب المضطر اذا دعا، فرمایا کہ جب کوئی پریشان ہو اس کی پکار سننے والا میرے سوا کون ہے. اس لیے حضرت مالک ابن دینار کے پاس ایک آدمی گیا، اس نے کہا حضور آپ اللہ کے ولی ہیں اور میں بڑا پریشان ہوں، میرے لیے دعا کریں. انہوں نے فرمایا فقیر میں تیرے لیے دعا تو کروں، میرے ساتھ تو اللہ کا وعدہ نہیں، تیرے ساتھ تو وعدہ ہے. تو پریشان ہے، جا کے مانگ خدا سے، ابھی منظور ہو جائے گی. پر مانگنے والا بھی تو بننا. تو مانگنے میں بھی یقین نہیں ہے تو پھر کام کیسے ہوگا؟ کہتے جی اگر عورت مدینہ منورہ جائے اور حیض آ جائے مسجد میں نہیں جا سکتی، اور نہ ہی وہ چونکہ مزار مبارک جو ہے وہ بھی مسجد میں ہے، لہذا وہاں صلاۃ و سلام کے لیے بھی نہیں جا سکتی، باہر کھڑی رہے، درود پڑتی رہے. ہمارے ہاں جو اکاؤنٹ ہے نفع نقصان میں، ان میں زکوٰۃ بھی کاٹ لی جاتی ہے. اور جو آپ کے یہ پی ایس ایل وغیرہ ہے نا، وہ تو ایسے ہے جیسے کوئی وسکی کے اوپر لکھ دے شراب المومنین. بوتل تو ہو، اندر تو ہو وسکی بھری ہوئی، اور اوپر لکھ دے شراب الصالحین، تو وہ حلال ہو جائے گی کیا؟ کوئی نفع نقصان، سب جھوٹ ہے تمہارے پاس. ایسے معاملات نہ کریں، بالکل حرام ہیں. مویشیوں کا فارم بنانا چاہتا ہوں، اس میں زکوٰۃ دینی ہوگی، بالکل دینی ہوگی. اور باقاعدہ جا کے قریب کے عالم سے پوچھ لیں کہ اتنی بکریاں ہیں، اتنی اونٹ ہیں، اتنی گائے ہیں، فلاں چیز ہے، وہ آپ عدد نکال کے دے دیں گے. اگر مرد یا عورت سر یا بال چہرے کے رنگ کریں، سیاہ نہ کریں اور کوئی رنگوں کر سکتے ہیں. مجھے بڑے وسوسے آتے ہیں، یہ تو ایمان کی دلیل ہے. ڈاکو ڈاکہ تب مارے گا نا جب اندر مال ہوگا. ایمان ہے تو ڈاکو ڈاکہ مارتا ہے.